کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں بازو والے کیا خوب ہیں دائیں بازو والے، اور بائیں بازو والے کیسے برے ہیں بائیں بازو والے۔ اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، وہی مقرب لوگ ہیں نعمت بری جنتوں میں، اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم۔ جڑاؤ تختوں پر ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھنے والے، ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان کے پاس پھر رہے ہوں گے۔ پیالے اور کنٹر اور چشمے کی شراب کے ساغر، اس سے نہ ان کو سر درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ اور پھل اس میں سے جو چاہیں چن لیں، اور پرندوں کا گوشت اس میں سے جس کی خواہش کریں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اس میں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے ٹھیک ٹھیک بات کے سوا۔ اور دائیں بازو والے کیا خوب ہیں دائیں بازو والے، وہ کانٹوں کے بغیر بیریوں میں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور پھیلی ہوئی چھاؤں اور بہتے پانی کثیر پھلوں اور بے روک ٹوک ملنے والے پھلوں اور اونچے بچھونوں میں ہوں گے۔ یقیناً ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، پھر ہم ان کو کنوارا بنائیں گے، دل ربا ہم عمر دائیں بازو والوں کے لیے، اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں بازو والے کیسے برے ہیں بائیں بازو والے، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہیں اور سیاہ دوئے کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ آرام دہ۔ یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور وہ باری گناہ پر اصرار کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا یقیناً ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا بھلا ہمارے پہلے باپ دادا بھی کہہ دو کہ یقیناً اگلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پہ جمع کیے جانے والے، پھر یقیناً تم اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بننے والے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پینے والے ہو۔ یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی جزا کے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے غور کیا جو نطفہ تم ڈالتے ہو، کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو، یا کہ پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا اور ہم عاجز نہیں ہیں اس سے کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں، اور ہم کسی ایسی شکل میں تمہیں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے۔ اور اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں نہیں تم سبق لیتے؟ تو کیا تم نے غور کیا جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ابوس بنا دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یقیناً ہم پر تو تاوان ڈال دیا گیا، بلکہ ہم محروم ہیں۔ پھر کیا تم نے پانی پہ غور کیا جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز۔ پھر تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پھر نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مقامات کی، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ یقیناً یہ عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں جسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اتنائی برتتے ہو اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم یقیناً اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے؟ پھر کیوں نہیں، اگر تم محکوم نہیں ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بری جنت ہے، اور اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہو پھر سلام ہے تجھے تو دائیں بازو والے میں سے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو پھر گرم پانی میں سے ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یقیناً یہی حق ہے، قطعی حق ہے۔ پھر اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ۔ واقعہ کا مطلب ہے قیامت واقعہ ہونے والی، یعنی اس میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی رکھی جائے گی اور کچھ لوگ ہوں گے اللہ کی دائیں جانب اور کچھ بائیں جانب، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا، تم نے سنا نہیں اس کے بارے میں جب وہ واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی جس کو تم جھٹلاتے ہو، اور اس وقت کا حال کیا ہوگا؟ زمین کانپے گی، پہاڑ اڑیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پراگدار روئی، ایک ہوتے روئی ویسے جو ہم استعمال کرتے ہیں لحافوں کے اندر، ایک جب اس کو دلا دے تو وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے، تو یہ کہا گیا کہ پہاڑ ایسی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔
فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانے والے، کیا بات ہے دائیں جانے والوں کی۔ وہاں پہ دو گروہ ہوں گے جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے، کچھ دائیں جانب ہوں گے اور کچھ بائیں جانب۔ جو دائیں جانب ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کو حوض کوثر دیا جائے گا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کے لیے سفارش ہوگی، ان کے لیے ہی ساری عزتیں ہوں گی۔ اور جو بائیں جانب ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا، وہ ہر قسم کے پروٹوکول سے خالی ہوں گے، ان کو مطلب وہیں پہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، شرابور ہوں گے اپنے اپنے پسینے کے اندر، اور اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ جو بائیں جانب، اس لیے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں سبقت والوں میں رکھے اور دائیں جانب والوں میں رکھے۔ اللہ کہہ دیں گے قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ کہاں علیحدہ ہوں گے؟ وہ بائیں جانب ہو جائیں گے۔ دائیں جانب نیکوکار ہوں گے اور بائیں جانب، دائیں جانب جو ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دائیں جانب کا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں جوتا پہلے مطلب کہ پہننا ہے اور اتارا آپ نے پہلے بایاں، مطلب دائیں سائڈ کو بڑی ترجیح دی گئی، کنگھی بھی آپ نے دائیں جانب سے شروع کی ہے، مطلب کپڑے پہنتے وقت بھی آپ نے دائیں جانب کو استعمال کیا، یعنی دائیں جانب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بائیں جانب سے سارے الٹے کام اور غلط کام، یعنی کہ جو نہیں صحیح ہے وہ والے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بائیں جانب والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا جو پیٹوں میں پائیں گے، پیئیں گے، ڈال لیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری مہمان نوازی ہے۔ دائیں جانے والوں کی مہمان نوازی جنت ہوگی، اور بائیں جانے والوں کی مہمان نوازی جہنم ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم دنیا میں جا کے ہمارے ساتھ شرک کرو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور پھر موت کے وقت کا نقشہ کھینچتے ہیں اللہ کہتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ تم لوگ کو نہیں پتا جب تم میں سے کسی ایک کی جان نکلتی ہے نا، تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی جان نکلی ہے، بہن بھائی عزیزوں کا سارے سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس تکلیف میں ہے۔ ہم کہتے ہو آنکھیں بند کی اس کی جان نکل گئی، اس کے معاملے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی تھی لاسٹ ٹائم، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں سے، مجھے موت کی سختیوں سے بچانا۔ تو جب مریں گے پھر دیکھیں گے، یہ نہ کہا کریں بلکہ موت کے لیے اب تیاری کیا کریں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب تمہاری جان حلق کو پہنچ جاتی ہے کیا تم واپس لوٹا سکتے ہو اس کو؟ تم سب اس کے پاس کھڑے ہوتے، بھائی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، ماں ڈاکٹر ہے، باپ ڈاکٹر ہے، لیکن کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی کوئی جان نہیں لوٹا سکتا، نہ ہی کوئی نکال سکتا ہے، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جو معاملہ اس وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہوتا ہے، اور پھر تم لے آؤ واپس اس کو جان، اگر سچے ہو تم واپس لے آؤ اس کو، کہو اپنے شریکوں سے کہ ہمارے اس بیٹے کو زندہ کر دے، پہلے تمہیں بیٹا دے سکتا ہے اب زندہ نہیں کر سکتا، لیکن کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، وہ تو پاس آ کے کھڑا نہیں ہوتے۔ لاش کو دیکھ کے بیوی ڈرتی ہے، لاش کو دیکھتے محلے والے ڈر جاتے ہیں، تو واپس کس نے لانا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، سلامتی ہے دائیں جانب والوں کے لیے، اور عذاب ہے، عذاب کی خوشخبری دے دو بائیں جانب والوں کے لیے۔ تو دعا کرے اللہ ہمیں دائیں جانب والوں میں بنا دے۔ دائیں جانب والے کون ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دی گئی ہیں، جبکہ جہنمیوں کو عذاب کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ تم محروم کر دیے گئے ہو، کس سے؟ اس جنت سے جو اللہ نے بنائی تھی لیکن تم نے حاصل نہیں کی۔ سورۃ الحدید